السلام علیکم فرینڈ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ مکمل دیکھیں اور کوشش کریں اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں اس کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے ہمارے انڈیا کے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان کی تھوڑی سی آنکھیں کھلیں۔ فرینڈ، انڈیا کے اندر ٹوٹل جو تقریباً مندر ہیں وہ 20 لاکھ کے قریب ہیں، اور ان مندروں کی جو آمدنی ہے نا وہ صرف اور صرف میں 4 مندروں کی آمدنی آپ کو بتاؤں گا، اور وہ بھی 2014 میں جو انڈیا کی گورنمنٹ نے خود آڈٹ کیا ہے اس رپورٹ کے مطابق۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈیا کی آڈٹ کی رپورٹ 2014 میں جو ہوئی ہے وہ صرف 4 مندروں کا آڈٹ ہے۔ اس میں انہوں نے آڈٹ میں بتایا ہے کہ تقریباً 21,96,00,000 روپیہ آمدن ہے۔ 5 لاکھ لوگ مندروں میں روز آتے ہیں۔ 8 کروڑ جو ہے وہ تقریباً ان کو روز کیش کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے۔ 22% جو حصہ ہے وہ انہوں نے بینک سے ان کو ڈپازٹ کرایا ہوا وہاں سے آتا ہے۔ 8% گولڈ، اور اس کے علاوہ 10%، 21% ان کو دیگر ذرائع سے آمدنی ہوتی ہے۔ فرینڈ، یہ تو صرف 4 مندروں کی ہے۔ فرینڈ، یہی 4 مندروں کے جو اخراجات ہیں نا، اب وہ دیکھیں آڈٹ کی رپورٹ کے مطابق۔ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کا 32% جو لوگ ہیں یہ بینک میں ڈپازٹ کرا دیتے ہیں، یعنی اس کا پھر یہ کمیشن وغیرہ اور شیئر وغیرہ اور جو سود وغیرہ ہے وہ لیتے ہیں۔ جو اس کا 28% ہے وہ پنڈت اور پجاری اپنے ذاتی استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھیں 2000 کروڑوں کی میں ہے، اس کا یہ 28% جو ہے نا وہ خود اپنے ذاتی استعمال، صرف 2% ٹوٹل اماؤنٹ کا صرف 2% یہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی وہ جو 2% لے رہی ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتی، جہاں استعمال کرے گی ان کی اجازت لے گی۔ اس کے بعد 33% دیگر کاموں میں یہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ دیگر کام جو ہیں وہ کیا ہیں وہ آج تک نہیں بتایا کسی نے۔ اور 1.4%، یعنی اس ٹوٹل اماؤنٹ کا صرف 1.4% اس مندر کے صفائی وغیرہ کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اور 7% جو ہے وہ غریبوں میں خرچ ہوتا ہے۔ اور غریبوں میں بھی ایسے خرچ نہیں ہوتا، وہ بھی این جی اوز یا جو بھی کچھ رکھا ہوا ہے نا وہ انہوں نے اس کے خود کرتے ہیں، یعنی اپنی این جی اوز ہیں، اپنا سب کچھ ہے، ادھر بھی انہی کا ہولڈ ہے، ادھر یہ 7% استعمال ہوتا ہے۔ فرینڈ، یہ تو 4 مندر تھے نا چھوٹے، اب میں آپ کو ان کا جو سب سے امیر ترین مندر ہے نا اس کی آمدنی بتاتا ہوں۔ فرینڈ، یہ جو مندر ہے یہ صرف بھارت کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے امیر ترین مندر ہے۔ یہ کریلا میں موجود ہے، اس کا نام ہے پنڈوا نامی سوامی مندر کا نام ہے۔ اس کی 2 لاکھ کروڑ انڈین کیش میں جو ہے اس کے سالانہ آمدنی ہے۔ 10 لاکھ کروڑ کے اس کے اثاثے ہیں۔ 100 ارب امریکن یو ایس ڈی ڈالر کا اس کے پاس گولڈ موجود ہے۔ اس کے ٹوٹل جو ہیں 6 دروازے ہیں، اور اس کے چھٹا جو دروازہ ہے وہ آج دن تک ابھی اوپن نہیں ہوا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا وائلٹ بی کہا جاتا ہے۔ اور وائلٹ بی میں جو چھٹا دروازہ ہے اس میں کہا جاتا ہے اتنا سونا موجود ہے کہ جو ان 5 دروازوں میں یہ یعنی 1000 ارب یو ایس ڈی ڈالر کا جو سونا ہے نا اس سے بھی زیادہ کہا جاتا ہے اس ایک چھٹے دروازے میں سونا ہے۔ اور فرینڈ، آپ کو پتہ ہے پورے انڈیا کے اندر جو ہے نا جو گولڈ موجود ہے نا وہ اس سونے، اس ایک مندر کا جو سونا ہے اس کا 40% جو سونا ہے اتنا صرف اور صرف پورے انڈیا کے پاس ہے۔ اور فرینڈ، اب ایک چھوٹا سا میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو مندروں کا پیسہ ہے یہ انڈیا والے جو ہے نا خرچ کرتے ہیں، اگر کہا جاتا ہے کہ یہ جو یہ مندروں کا پیسہ ہے 20 لاکھ مندر جو ہے ان کا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ اگر آپ لوگ انڈیا کے جو لوگ ہیں یہ 5 سال پٹرول اپنا استعمال کریں تو یہ پیسہ جو ہے نا تب جا کے ختم ہو، اور پورا انڈیا، پورا بھارت 2 سال بیٹھ کر اگر کھانا کھائے نا تو تب جا کر یہ پیسہ جو ہے نا ختم ہوگا۔ اب انڈیا والوں سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ کرونا آیا، اس کرونا میں یہ مندر کے جو پجاری ہیں، یہ پنڈت ہیں، انہوں نے یہ پیسہ کیوں نہیں آپ لوگوں پر خرچ کیا؟
کیوں اس پیسے پر سانپ بن کے بیٹھ سکے ہیں؟ یہ پیسہ اگر انسانوں کے کام نہیں آ سکتا تو یہ پیسہ کس چیز کا؟ یہ جو صرف آپ لوگ پنڈت جو ہیں، پجاری جو ہیں، آپ انہی کو امیر سے امیر تر کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے قرآن پاک میں آتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے۔ اب قرض کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پیسے دینے ہیں، قرض کا مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو انسانوں پر خرچ کرے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جن مسجدوں کو آپ لوگ وہاں شہید کر رہے تھے، جن مسجدوں کو آپ تالے لگا رہے تھے، آج اس پورے وقت میں وہی مسجدیں کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ان مسجدوں میں بیڈ لگا دیے گئے ہیں، ان مسجدوں میں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، ہندو، عیسائی، جو مذہب کا وہاں انڈیا میں، بھارت میں لوگ موجود ہیں، سب کے علاج ہو رہے ہیں۔ تو فرینڈ، یہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ نہیں کہ مندروں میں آپ نے پیسہ خرچ کیا تو اب آپ مندروں سے پوچھیں کہ وہ پیسہ آخر کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ کیا یہ پیسہ کسی یتیم پر خرچ ہو رہا ہے؟ کیا کسی بیوہ کے کام آ رہا ہے؟ کیا کسی غریب کے کام آ رہا ہے؟ کیا کسی مسکین کے کام آ رہا ہے؟ کس کے کام آ رہا ہے؟ مندر میں آپ دے رہے ہیں، پجاری 28% خود کھا رہے ہیں، باقی پیسے کو وہ بینک میں رکھ رہے ہیں، بینک سے بھی وہ کھا رہے ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ امیر سے امیر تر آپ صرف اپنے پنڈت اور پجاریوں کو کیے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ انسان کے کام، ابھی دیکھیں انڈیا پر بھی ایک بہت برا وقت آیا ہے، ہماری دل سے دعا ہے، ہم کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کی مدد کرے۔ لیکن ایک سوچنے کی بات ہے کہ جن مندروں پر آپ نے پوری زندگی پیسہ دیا، اتنا پیسہ دیا، کہ اس برے وقت میں ان مندروں کو چاہیے تھا کہ یہ پیسے کو وہ آپ لوگوں پر خرچ کرتے۔ اگر یہ پیسہ انسانی جانیں بچانے کے کام نہیں آ سکتا تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ ان مندروں کو کیا فائدہ؟ جو پیسہ انسان کی جان بچانے کے کام نہیں آ رہا، وہ اس بھگوان یا ان مورتیوں کے پاس رکھا وہ کا کیا فائدہ؟ فرینڈ، اس ٹائم آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ آیا آپ ان کو جو پیسہ دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے، غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے، وہ آپ نے سوچنا ہے۔ کل تک آپ جن مسلمانوں کو برا بھلا کہتے تھے، تھوڑا سا یہ سوچیں کہ یہی مسلمان آج آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری تو مسجدیں آپ لوگ وہاں شہید کر دیتے ہیں، بابری مسجد شہید، ہماری مسجدوں کو تالے لگا دیتے ہیں، ہماری عبادت گاہوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن آج اس برے وقت میں یہی عبادت گاہیں، یہی مسجدیں آپ لوگوں کے کام آ رہی ہیں۔ یا کوئی آپ پر احسان نہیں کیا جا رہا، یہ ہم لوگوں کا فرض ہے، کیونکہ ہمارے دین اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشکل وقت میں جب کوئی ہو تو اس کی مدد کریں۔ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری مسجدیں کام آ رہی ہیں تو ہم آپ لوگوں پر احسان کر رہے ہیں، نہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ صرف کہنے کا اتنا مطلب ہے کہ جن مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جن عبادت گاہوں کو گرایا جا رہا ہے، جن عبادت گاہوں پر تالے لگائے جا رہے ہیں، جن مسلمانوں پر آپ لوگ ظلم تشدد کریں، آج وہی مسلمان آپ لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ جن مندروں میں آپ پیسہ دے رہے ہیں، جن مندروں میں آپ نے سر ٹکایا، جن مندروں میں آپ نے سونا دیا، وہ مندر کے پجاری پنڈت وہ کہاں لے گئے وہ پیسہ؟ وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پیسے کو وہ آج آپ لوگوں پر استعمال کرتے۔ اور فرینڈ، لاسٹ میں ایک چھوٹی سی بات، کیا تھوڑا سا یہ بھی سوچنا کہ جو یہ کشمیر ہے، ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، 70 سالوں سے یہ کشمیری اذیت میں مبتلا ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں پر یہ وقت آیا ہے تو تھوڑا سا ان کے درد کا بھی احساس کر لیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کشمیر کو اٹھا کر پاکستان کو دے دیں، صرف اتنی ایک ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں نا، کہ اپنی حکومت کے آگے سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ کم سے کم ان لوگوں پر یہ ظلم تشدد جو ہو رہا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، اس ماہ رمضان کے مہینے میں ان پہ یہ لگا ہوا ہے، اس کو تو ختم کر دیں، کم سے کم ان کو آزادی کی زندگی جینے کا حق تو دے دیں۔ لاسٹ میں فرینڈ، اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ آپ لوگوں پر یہ جو وقت آیا ہے، اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم پاکستانیوں سے جو ہو سکا ہم کریں گے، لیکن ہمیں آپ کی گورنمنٹ اجازت دے گی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو
تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. ٹھیک ہے فرینڈ، چلتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اوکے فرینڈ، اللہ حافظ.